الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین لمن تبع دینہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین محترم و حاضرین محترم، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اللہ نے تقوی عطا فرمائی تھی، اسی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال کو مقبول فرمایا تھا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہر عادت، ہر خصلت اس قابل ہے کہ اس کو چنا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت کے لیے اس جماعت کو چنا اور چانٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بنی آدم کی بہترین قرن یعنی زمانے میں بھیجا گیا، اس لیے ہر اعتبار سے یہ زمانہ خیر کا تھا، اور زمانے کے بہترین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے چنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین عادات اور اخلاق سے نوازا. ویسے تو حضرات صحابہ اکرام کی بہت سارے واقعات ہیں تقوی کے بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر اللہ نے تقوی کو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. ان میں سے ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ ایک قبر پر گزر ہوا تو ان کی کیا حالت تھی. حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا. وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے مقبرے والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے تمہارا اور کیا حال ہے تمہارا؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے اور اولاد یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے. یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو. اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقوی ہے. یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آدمی دنیا سے کیا کر کے آیا ہے. علماء نے لکھا ہے فائدے کے اندر، یعنی آدمی جو کچھ اچھا اور برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں مال محفوظ رہتا ہے. متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی دلداری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے. ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہے: اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا، اس کے رشتہ دار اور اعمال. 2 چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ نے دریافت فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہو اور وہ مرنے لگے. اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہے. پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے
وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بھائی کارآمد ہے، پہلے دونوں بے فائدے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، نیک اعمال انسان جتنے بھی دنیا کے اندر کرتا ہے، آخرت کے اندر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حساب کتاب دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال پر ترجیح دیجیے اور معصیت اور گناہ والے کاموں کو اپنی زندگی سے نکال کر دور پھینک دیجیے۔ انشاءاللہ اسی نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے اور زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور نیک اعمال کی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق ملتی ہے، اللہ ہمیں مزید در مزید توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔